پیارے دوستوں، کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جب تاریخ کا پہیہ اچانک رک جاتا ہے، جب دنیا کے نقشے پر ایسی لکیریں کھینچی جاتی ہیں جو صدیوں تک مٹائی نہیں جا سکتی، جب ہوا میں ایسی خبریں تیرتی ہیں جنہیں سن کر انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے اور ذہن سوچنا بھول جاتا ہے۔ آج کل یہ لمحہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر اور اسرائیل کے ایئر چیف کے ٹھکانے پر خیبر شکن بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، اور ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ نیتن یاہو زندہ ہے یا مارا گیا۔ پیارے دوستو، یہ محض ایک فوجی حملے کی خبر نہیں ہے، یہ اس پوری داستان کا وہ باب ہے جو دہائیوں سے لکھا جا رہا تھا، جو خاموشی سے تیار ہو رہا تھا، جو آج پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا ہے۔ اور آج کا یہ واقعہ نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام جنگی واقعہ ہے اور وہ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، پیارے دوستو، اس ایک بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ شہادت محض ایک لیڈر کا جانا نہیں، جو لوگ انہیں قریب سے جانتے تھے، جنہوں نے ان کی آنکھوں میں وہ نور دیکھا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا سانحہ ہے۔ خامنائی صاحب علامہ اقبال کے عاشق تھے، وہ فارسی اشعار سناتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے۔ وہ مشرق کے درخشندہ ستاروں سے محبت کرتے تھے جنہوں نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ وہ انقلاب کے سالگرہ میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی، ایک ایسی چمک جو یقین کی گہرائی سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو خلا پیدا ہو جاتا ہے جو فوری طور پر نہیں بھرتا، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ جب کوئی قومی نظریے کے لیے لڑتی ہے تو اس کے لیڈروں کو مارنے سے وہ نظریہ مرتا نہیں، وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور جڑیں اور زیادہ گہری ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہم ایران کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایسی قوم کی کہانی نظر آتی ہے جس نے زندگی کے بدترین لمحات میں بھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ایران کا انقلاب اچانک آ گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے وہ صدیاں ہیں جو ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ شاہ ایران کے دور میں سواق نامی خفیہ ایجنسی عوام پر وہ مظالم ڈھاتی تھی جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قیدیوں کے زخموں پر نمک چھڑکایا جاتا تھا، اقوابت خانوں کی دیواریں چیخوں سے گونجتی تھیں، اور یہ سب اس لیے ہوتا تھا کیونکہ امریکی کی مکمل حمایت شاہ کے ساتھ تھی۔ شاہ کو یقین تھا کہ اس کے پاس 7 لاکھ فوج ہے، جدید ترین اسلحہ ہے، اور امریکہ کی پشت پناہی سے اسے لگتا تھا اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن پیارے دوستو، جب عوام اللہ کے نام پر اٹھ کھڑی ہوئی، جب مرد اور عورتوں نے گلیوں میں قدم رکھا اور مٹھیاں تان کر آسمان کی طرف دیکھا، تو شاہ کا تاج دھول میں مل گیا اور وہ روتا ہوا ملک چھوڑ کر بھاگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے اور پھر بڑے بڑے تاج اور تخت خاک میں مل جاتے ہیں، اور پھر وہ اقوابت خانہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا آج موعظہ عبرت بن چکے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں اور پہچان لیں۔ پیارے دوستو، آج ایران نے جو حملہ کیا یہ محض ایک جوابی کارروائی نہیں، یہ دہائیوں کی تیاری کا نتیجہ ہے۔ ایران نے اپنی فوج کو ایک نظریاتی قوت بنایا، اور بسیح اور پاسدار انقلاب ایسی فوجیں ہیں جو تنخواہ کے لیے نہیں لڑتی بلکہ وہ یقین کے لیے لڑتی ہیں۔ اور پیارے دوستو، جو فوج یقین کے لیے لڑتی ہے اسے تنخواہوں سے نہیں خریدا جا سکتا اور میزائلوں سے نہیں توڑا جا سکتا۔ ایران کی موجودہ حکمت عملی، جسے بلائنڈ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے، بہت ہوشیارانہ دشمن کے مہنگے ترین ریڈ آرس اور دفاعی نظاموں کو سستے ڈرونز اور میزائلوں سے اندھا کر دو، دشمن کی آنکھیں بند کر دو اور پھر اس کے دل پر وار کرو۔ اور آج یہی ہوا خیبر شکن میزائلوں، جس کا نام ہی اس عظیم تاریخ فتح کی یاد دلاتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، انہوں نے نیتن یاہو کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ آج امریکہ کے 51,000 سے زائد فوجی مشرق وسطی کے مختلف اڈوں پر موجود ہیں اور وہ سب ایران کے نشانے پر ہیں۔
प्यारे दोस्तों, अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि नेतन्याहू इस वक्त अपने घर में मौजूद था या नहीं। खबरें आ रही हैं कि इसराइल के बेशतर वज़रा और मुशीरों को पहले ही जर्मनी भेज दिया गया था, अक्सरियत को वहां मुंतकिल कर दिया गया था। अगर नेतन्याहू जर्मनी में नहीं था तो उसका मतलब है कि ईरान को उसकी मौजूदगी की इत्तला थी और हमला सोच समझ कर किया गया। और प्यारे दोस्तों, इतनी दुरुस्तगी के साथ ये हमला सिर्फ और ईरान की तरफ अपनी ताकत से नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे वो आलमी स्ट्रेटेजिक खेल भी हैं जिसमें रूस और चीन अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि नेतन्याहू मारा गया या नहीं, असल सवाल यह है कि जो जंग शुरू हो चुकी है वो अब कहाँ रुकेगी और इसके असरात क्या होंगे। और फिर प्यारे दोस्तों, एक ऐसी बात सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और चौंका दिया। अमेरिकी के पेंटागन ने खुद अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया कि ईरान हमला करने वाला था इसलिए हमने पहले हमला किया, वो झूठ है। और अमेरिकी फौज के जर्नैलों ने अपने ही सदर को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने इसे मना किया था लेकिन इसने हमले का हुक्म दे दिया। प्यारे दोस्तों, ये लम्हा अमेरिकी की तारीख का एक अनोखा मोड़ है। जब किसी मुल्क की फौज अपने ही सियासी क़यादत को झूठा कह दे तो समझ लें कि उस सल्तनत के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, और जिस सल्तनत के अंदर दरारें पड़ जाएं उसका ज़वाल करीब होता है। और तारीख में रोम की सल्तनत भी ऐसे ही गिरी थी, अंदर से खोखली हो गई और फिर बाहर की आंधी ने उसे मुटा दिया। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के सरकारी अहकाम ने लाइव टेलीविजन पर आकर वो बातें कही जो पहले कभी नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका को अपनी सरे ज़मीन पर फौजी अड्डे इसलिए दिए थे कि हमारी हिफाजत करो, लेकिन अमेरिका ने हमारे अड्डे इस्तेमाल किए, हमें अकेला छोड़ा और जाकर अपनी हिफाजत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे तेल की रिफाइनरियां हल हो रही हैं और ड्रोन रुक नहीं रहे, हवाई प्रवासें बंद हो गई हैं, हमारी मईशत तबाह हो रही है और अमेरिका भागना चाहता है। प्यारे दोस्तों, ये वही अमेरिका है जैसे अरब बाशिंदों को यकीन दिलाया था कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मुहाफिज हैं, तुम्हारे साथ हैं। आज जब आजमाइश का वक्त आया तो वो दोस्ती कहाँ गई? तेल के कुओं की खुशबू थी तो दोस्ती थी, जब आग लगी तो दोस्त गायब हो गया और बदले में आग और तबाही दे गया। क्या ये दोस्ती थी या इस्तेहयाल था? सऊदी अरब की तेल की रिफाइनरियों पर हमले हो रहे हैं, दुबई और यूएई पर मिसाइल बरस रहे हैं, कतर और बहरीन में अमेरिका अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, बरतानवी फौजी अड्डों पर भी हमले हो चुके हैं, कुवैत में अमेरिकी तैयारी गिरने की इत्तलाआत आ रही हैं, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और स्टॉक मार्केट बंद हो चुके हैं, तिजारत रुक गई है, हवाई अड्डों पर लोग फंसे हुए हैं और कोई परवाज नहीं। वो खुत्ता भी कभी दुनिया की अय्याशी का मरकज था, जहां रात के 2 बजे भी बाजार रोशन रहते थे, जहां के होटलों में दुनिया के अमीर तरीन लोगों का काम करते थे और आज वही लोग छोटे होटलों में छुप रहे हैं, चार्टर तैयारों में फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया सिर्फ चमक दमक पर कायम हो, जिसकी बुनियादों में अल्लाह की रज़ा ना हो, वो कितनी भी बड़ी मजबूत दिखती हो, एक दिन आता है जब सब कुछ रेत की तरह बिखर जाता है। प्यारे दोस्तों, चीन इस पूरी सूरत हाल में क्या चाहता है? चीन बाजार खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी भी एक हिकमत अमली है। चीन चाहता है कि ईरान खलीजी ममालिक पर हमले करता रहे ताकि ये साबित हो जाए कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों की हिफाजत नहीं कर सकता। अमेरिकी अड्डे सलामत नहीं हैं, अमेरिकी ताकत का जादू टूट चुका है और जब ये जंग ख़त्म हुई तो खलीजी ममालिक खुद ब खुद पूछेंगे कि हमारा नया सिक्योरिटी पार्टनर कौन होगा। प्यारे दोस्तों, ये सवाल जब उठेगा तो जवाब रूस और चीन की तरफ से आएगा, क्योंकि हमसायों को बदला नहीं जा सकता। ईरान ने हमेशा इस खित्ते में रहना है और सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, अम्मान को हमेशा हमेशा यहाँ रहना है। अमेरिका हज़ारों मील दूर है, जब करीबी हमसाया तलवार उठाए खड़ा हो तो दूर बैठा दोस्त कितने काम का। और जो साबित हो गया वो ये कि इतनी दुरुस्तगी के साथ ईरान के हमले बगैर रूस और चीन की तकनीकी मदद के मुमकिन नहीं थे। ये एक नई आलमी तरतीब की शुरुआत है और उसके असरात आने वाले
برسوں میں پوری دنیا پر نظر آئیں گے۔ پیارے دوستو، اس تصویر میں ایک اور رنگ بھی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا اصل مقصد کیا ہے؟ اسرائیل کا خواب، گریٹر اسرائیل کا قیام، وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر چاہتا ہے، وہ مسجد اقصی کو مٹانا چاہتا ہے، اور اس راستے میں جو بھی آئے گا اسے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ عرب دنیا کی تباہی اسرائیل کے لیے ایک موقع ہے کہ اس کا راستہ صاف ہو جائے، لیکن پیارے دوستو، ایران اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہے، چاہے اس دیوار سے اتفاق ہو یا اختلاف۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران نے دہائیوں سے اس نظریے کے سامنے سینہ تانے رکھا، اور آج جب اسرائیل نے سوچا کہ لیڈر کو مار دو اور کہانی ختم ہو جائے گی، تو ایران نے ثابت کر دیا کہ نظریے اتنے آسانی سے نہیں مرتے۔ پیارے دوستو، اب ہمیں ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے یہ آگاہ کر دیا تھا کہ فتنوں کا ایک ایسا دور آئے گا جب دنیا الجھنوں کا شکار ہو جائے گی، جب یروشلم دنیا کی کشمکش کا مرکز بن جائے گا، جب بڑی طاقتیں اس خطے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں گی اور چھوٹی قومیں پس جائیں گی۔ اور پیارے دوستو، کیا ہم اس دور میں نہیں جی رہے؟ کیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں کچھ یاد نہیں دلاتا؟ حدیث پاک، حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو جب یروشلم دنیا کی کشمکش کا مرکز بن جائے، جب وہاں فتنے پروان چڑھیں، جب مقدس مقامات خطرے میں ہوں، تو سمجھ لیں کہ ہم ایک بہت بڑے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم صرف خبریں دیکھتے ہیں، اگلے دن بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن یہ خبریں تاریخ لکھ رہی ہیں، یہ واقعات نقشے بدل رہے ہیں، لمحے آنے والے نسلوں کی زندگیاں طے کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، امریکہ نے افغانستان میں بیگرام ایئر بیسز بنائی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایران اور پاکستان کو گھیرنا چاہتا تھا، وہ پورے خطے کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ذلت کے ساتھ افغانستان چھوڑنا پڑا، اور اب وہ عرب ملکوں کی زمین استعمال کر رہا ہے، اور وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات ثابت ہو چکی کہ خلیجی ممالک کا ایران سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، اور انہوں نے امریکہ کو قواعد اس لیے دیے تھے کہ ہماری حفاظت کرو، اور اڈوں کو استعمال کر کے امریکہ نے ایران کو چھیڑ دیا اور پھر عرب ممالک کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی اپنی جنگ نہیں بلکہ امریکی کی جنگ ہو گئی، ان کے سر زمین پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ پہلی بار اتنے کھلے انداز میں سامنے آیا ہے۔ پیارے دوستو، اس جنگ کے معاشی اثرات کا اندازہ لگائیں۔ تیل کی قیمتیں آسمان پر جا رہی ہیں، خلیجی ممالک کی معیشتیں جو سیاحت اور تیل پر قائم تھیں ان کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ ہر سال کروڑوں سیاح آتے تھے، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹر جو وہاں بنائے گئے تھے ان کے کارکن فرار ہو رہے ہیں۔ عرب پتی لوگ چھوٹے ہوٹلوں میں چھپ رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ نے ٹرینڈنگ روک دی ہے کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ وہی دنیا ہے جو صرف دولت کی مقدس سمجھی جاتی تھی اور نظریے کو کمزور۔ آج دولت کانپ رہی ہے اور نظریہ سینے تانے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کی سنت ہمیشہ یہی رہی ہے، جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لے وہ ایک دن دنیا کو کھو بھی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ٹرمپ اس صورتحال میں کیا کرے گا؟ وہ چہرہ بچانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اپنے جرنیلوں نے اسے چھوٹا کہا ہے، اس کے اتحاد سے اسے ناراض کیا ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ ختم ہوئی تو ایران کی شرائط پر ختم ہوگی، کیونکہ ایران کے پاس وہ لوگ ہیں جو جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور جو فوج جانیں قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہو وہ فوج نہیں جسے تنخواہ سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ نظریے کی طاقت ہے۔ پیارے دوستو، نظریے کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تاریخ میں جب بھی نظریہ اور باراور کا مقابلہ ہوا، نظریہ جیتا۔ پیارے دوستو، اب ہمیں پاکستان کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ جب مشرقی وسطی آگ میں چل رہا ہوگا تو یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ جب دنیا کے اس حصے میں بڑے فیصلے ہو رہے ہوں گے تو پاکستان کو اپنی سیاسی انتقام کی لڑائیاں بھلا کر متحدہ ہونا ہوگا، کیونکہ پیارے دوستو، تاریخ کمزور قوموں کا انتظار نہیں کرتی۔ جو قوم اپنے اندر لڑتی رہتی ہے وہ باہر کی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور جو قوم تیار نہیں ہوتی وہ دوسروں کے فیصلوں کا شکار بنتی ہے۔
پاکستان کو اس وقت ایمان کی طاقت، اتحاد کی قوت اور حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کر جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو اس قوم کو بھی ایسی ہی تکلیف پہنچ چکی ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ دنیا ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتی، جو آج فاتح ہیں وہ ہمیشہ فاتح نہیں رہتے، اور آج جو مظلوم ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے یاد رکھا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ خود اللہ کو یاد رکھیں۔ پیارے دوستو، سوچیں ذرا کہ آج کے اس منظر نامے میں ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ ایک طرف امریکی ہیں جس کے اپنے جنرل اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسری طرف اسرائیلی ہیں جس کے وزیر اعظم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تیسری طرف خلیجی ممالک ہیں جو تباہی کے درمیان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے غلط دوست چنا، اور چوتھی طرف ایران ہے جس نے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آیا۔ پیارے دوستو، اگر ہم اس پوری تصویر کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت نظر آتی ہے۔ طاقتور غرور اسے لے ہی ڈوبتا ہے جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے، وہ ظالم کے انجام میں شریک ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے بھروسے پر چلتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا سبق یہ ہے کہ آج سیکیورٹی خریدی جاتی ہے، وہ اصل سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ اصل سیکیورٹی اپنے ایمان، اپنے نظریے، اپنے قوت اور اپنے اتحاد سے آتی ہے، اور یہی سبق ہے جو تاریخ بار بار دہراتی ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ کویت نے امریکہ کو اڈے دیے، بحرین نے دیے، قطر نے دیے، آج ان سب کی یہی حالت ہے، کیونکہ جس نے اپنی حفاظت کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی وہ کبھی محفوظ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس سب میں امت مسلمہ کا کیا کردار ہے؟ ہم جو پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زائد ہیں، ہم جن کے پاس قرآن جیسی رہنمائی ہے، ہم جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اسوہ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف موبائل فون پر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری صرف اور صرف اتنی ہے؟ پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں خیر الامت کہا ہے، لیکن خیریت شرط کے ساتھ ہے۔ قرآن میں آگے آیا کیا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن آج ہم نہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور نہ برائی سے روک رہے ہیں۔ ہم تماشائی بن چکے ہیں۔ تماشائی تاریخ نہیں بناتے، تاریخ ان پر گزرتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کے اس منظر میں جب مسجد اقصی خطرے میں ہے، جب مکہ اور مدینہ کے آس پاس جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جب امت مسلمہ کی سر زمین پر بم برس رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیدار ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، پیارے دوستو، کیا آج ہمارے جسم بیدار ہیں؟ کیا ہم نے وہ تکلیف محسوس کی جو غزہ کے بچوں نے محسوس کی؟ کیا ہم نے وہ آنسو بہائے جو اس کی امت کے مظلوموں نے بہائے ہیں؟ اگر نہیں تو پیارے دوستو، ہم امت واحدہ نہیں بلکہ بکھرے ہوئے افراد ہیں جن کا آپس میں صرف نام کا رشتہ رہ گیا ہے۔ ایران نے اس جنگ میں ایک چیز ثابت کی ہے کہ کوئی بھی ہدف ناقابل پہنچ نہیں۔ دنیا کا مہنگا ترین دفاعی نظام بھی اس طرح کے حملوں کو نہیں روک سکتا۔ جب ڈرونز کی بارش ہو، میزائل چاروں طرف سے آئیں تو لوہے کی دیواریں بھی کانپتی ہیں۔ امریکہ کی فضائی طاقت جسے کبھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، آج ایران کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ پیارے دوستو، صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، یہ حوصلے اور ارادے کی جنگ ہے، اور جس کا ارادہ مضبوط ہو، جس کا یقین پختہ ہو، وہ ہتھیاروں کی کمی کو بھی نظریے سے پورا کر لیتا ہے۔ ہمیں اس موقع پر ایک اور سوال سوچنا ہے۔ ہم مسلمان جب بھی کوئی جنگ دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فریق بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایران کے ساتھ ہیں، کچھ سعودی عرب کے ساتھ ہیں، کچھ ترکی کے ساتھ ہیں، کچھ اور کسی ملک کے ساتھ ہیں۔ پیارے دوستو، اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اسلام کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم اصولوں کے ساتھ ہیں؟ ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، چاہے ظالم کوئی بھی ہو۔ جب تک ہم اس بنیاد پر کھڑے نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ بکھرے ہوئے ہی رہیں گے۔
प्यारे दोस्तों, तारीख का एक असूल है जो कभी नहीं बदलता। ताकत आरसी होती है और नजरिया दायमी होता है। रोम की सल्तनत मिट गई, मंगोलों की ताकत गई, बरतानवी सल्तनियत पर जो सूरज कभी नहीं डूबता था, आज वो सूरज कब का डूब चुका है। और आज जो अमेरिका की सल्तनत है उसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन इस्लाम 1400 साल से कायम है। कुरान इसी तरह महफूज रहेगा जैसे उतारा गया था। अल्लाह का वादा है कि यह दीन गालिब रहेगा। प्यारे दोस्तों, वादा हमसे नहीं किया गया, वो शर्त यह है कि हम बैठे रहें। यह वादा उस उम्मत से है जो उठे, जो भागे, जो मैदान में आए, जो जुल्म के सामने खड़ी हो और हक की बात करे। आज ईरान का वो जवाब जो किसी की तवक्को नहीं थी, उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि कमजोर दिखने वाली कौम भी जब बेदार हो जाए तो बड़ी बड़ी ताकत को हैरान कर सकती है। सोचा गया था कि सुप्रीम लीडर को मारो, कहानी खत्म, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि जब कौम का हर फर्द एक सुप्रीम लीडर बन जाए, जब हर शहरी यकीन से लबरेज हो जाए, तो लीडरों को मारने से कुछ नहीं होता बल्कि जज्बा और ज्यादा भड़कता है। यही सबक है जिसे तारीख बार बार दोहराती है, जिसे ताकत के नशे में चूर लोग हर बार भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ गया है हम अपने दिल में झांकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम में सूरतुल रात में इरशाद फरमाया कि अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। ये आयत मुबारक सिर्फ और सिर्फ एक जुमला नहीं, ये पूरी तारीख का खुलासा है। जिन कौमों ने अपनी हालत बदली, अल्लाह ने उनकी तकदीर बदल दी, और जिन्होंने आराम और गफलत को चुना, तारीख के हाशिए पर चले गए। आज हम कहाँ हैं? क्या आप अपनी हालत के बदलने के लिए तैयार हैं? इस वक्त मशरिक़ वस्ता जल रहा है, गजा के बच्चे यतीम हो रहे हैं, फलस्तीन की माएँ अपने बच्चों की लाशें उठा रही हैं, और हम मोबाइल फ़ोन पर ये सब देख रहे हैं कि अगली वीडियोस चली जाती हैं। ये वो बेहिसी है जो उम्मत मुसलमान पर सबसे बड़ी मुसीबत है, ना मिसाइलों की, ना बमों की, बल्कि दिलों की मौत की मुसीबत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी बुराई को ना हाथ से रोक सके, ना जुबान से, तो कम से कम दिल में उसे बुरा समझे, और ये ईमान कमज़ोर तरीन दर्जा है। प्यारे दोस्तों, क्या हमारे दिलों में अभी वो बुरा समझने वाली सलाहियत बाकी है? प्यारे दोस्तों, आज के इस मंजरनामे में जब अमेरिका की साख टूट रही है, जब इसराइल की बुनियादें हिल रही हैं, जब खलीजी ममालिक अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक सवाल बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आता है कि क्या ये वही दौर नहीं जिसके बारे में नबी आखिर ज़माना ने फरमाया था? क्या ये वही ज़माना नहीं जिसे फितने एक के बाद एक आएंगे, जब मुसलमान परेशान हो जाएंगे और रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, जब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें आपस में टकराएंगी और कमज़ोर कौमें उनके दरमियान पिसेंगी? प्यारे दोस्तों, अगर यह वही दौर है तो फिर हमें भी वही करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के लिए बनाया था। कुरान को मजबूती से थामना, सुन्नत को अपनाना, अपने रब की तरफ से रजू करना और मुतहद रहना। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख में ऐसे कई मौके आए जब उम्मत मुसलमा को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। जब मंगोल आए तो लगा कि इस्लाम मिट जाएगा, जब सलीबी आए तो लगा कि बैतुल मुकद्दस हमेशा के लिए छिन गया, जब अंदलस गया तो लगा कि सदियों का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। लेकिन हर बार हुआ क्या? अल्लाह ने कोई ना कोई रास्ता निकाला। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द आया जिसने बैतुल मुकद्दस वापस लिया, मंगोलों ने खुद इस्लाम कबूल कर लिया, और वो इस्लाम जिसे मिटाने की कोशिश की गई और वो और फूला। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने कभी अपने दीन को तन्हा नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि हम अल्लाह के दीन को ना छोड़ें। आज इस जंग में, इस तबाही में, इस इंतशार में एक बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि दुनिया की ताकतों ने उम्मत मुसलमान को कभी अपने बराबर नहीं समझा। उन्होंने हमारी ज़मीनों को जंग का मैदान बनाया, हमारे वसाइल को लूटा, हमारे लीडरों को खरीदा, हमारे नौजवानों को फितनों में डाला और इनको उलझा के रख दिया। हमने खुद भी उन्हें मौका दिया, हमने खुद भी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं रखा, हमने अपने दीन को पीछे छोड़ दिया, हमने दुनिया की चमक को आखिरत की हकीकत पर तरजीह दी। प्यारे दोस्तों, आज का ये मंजर उसका नतीजा है, लेकिन नतीजे को देखकर रोना काफ़ी नहीं, सबब को देखना होगा।
سبب کو بدلنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ قریب ہے کہ امتیں تمہارے اوپر ایسے جھپٹیں جیسے کھانے والے برتن پر جھپٹتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی طرح بے وزن جھاگ ہوگے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ پیارے دوستو، آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی یہ بات آج حرف بحرف سچ ہو رہی ہے۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں لیکن طاقت نہیں، وسائل ہیں لیکن اتحاد نہیں، زمینیں ہیں لیکن آزادی نہیں۔ کیا اس حدیث کو پڑھ کر ہمارا دل نہیں ہلتا؟ کیا ہم خود سے نہیں پوچھتے کہ ہم میں وہن کتنا گہرا اثر کر گیا ہے؟ پیارے دوستو، وہن سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ اللہ کی طرف رجوع کا راستہ شروع ہوتا ہے، توبہ سے شروع ہوتا ہے، نماز کی پابندی سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کرنے سے شروع ہوتا ہے، اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھانے سے شروع ہوتا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے سے شروع ہوتا ہے، معاشرے میں انصاف کی آوازیں اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، انقلاب اوپر سے نہیں آتا، انقلاب نیچے سے اٹھتا ہے۔ جب گھر بدلتے ہیں، گلیاں بدلتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، پھر ملک بدلتے ہیں، پھر دنیا بدلتی ہے، یہی اللہ کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، آج مشرق وسطیٰ میں جو آگ لگی ہے اس کی لپیٹیں صرف تیل کی قیمتوں میں نہیں اٹھ رہی، اس کی لپیٹیں ہر مسلمان کے دلوں تک پہنچی جا رہی ہیں، ہر اس شخص تک جو اپنے آپ کو اس امت کا حصہ سمجھتا ہے، اور اس ماں تک جو اپنے بچوں کو ایک بہتر دنیا دینا چاہتی ہے، ہر اس نوجوان تک جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جو آپ یہ ہیں کہ آپ اصل کی طرف واپس آؤ، اللہ کی طرف واپس آؤ، قرآن مجید کی طرف واپس آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوا کی طرف واپس آؤ، کیونکہ یہی وہ واپسی ہے جو تاریخ کو بدل سکتی ہے، تقدیر کو پلٹ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں صرف اور صرف ایک بات عرض ہے، تاریخ میں ہر وہ قوم جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے اسے بچا دیا، اور ہر وہ طاقت جس نے خود کو ناقابل شکست سمجھا وہ مٹ گئی۔ آج مشرقی وسطیٰ کی آگ ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا ایک موڑ پر کھڑی ہے، تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے، اور جب تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے تو جو جاگے ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ کچل دیے جاتے ہیں۔ آج رات سوتے وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب اللہ سامنے ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں وقت دیا، وسائل دیے، عقل دی، ایمان دیا، اور دنیا میں آزمائش کا ایک عظیم دور بھی دیا، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کیا تم بیدار تھے یا سوئے ہوئے تھے؟ کیا تم نے اللہ کا ساتھ دیا یا دنیا کی چمک میں گم ہو گئے؟ یہ سوال آپ کے پاس رہے گا، اور یہ سوال ہی شاید آپ کو ہر وہ راستہ دکھائے جس کی آج اس امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو فتح نصیب فرمائے، اور امریکہ کو اس دنیا سے تباہ و برباد اور ذلیل و خوار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔